تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا. یہ جو صورت ہے نا سورہ مومن, اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا, اس کے ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت جگہ ہیں قرآن میں. سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں نام ہے اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں تبصرہ ہے, وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ. بہت زیادہ تذکرہ ہے موسیٰ کا, نام بھی بہت زیادہ, ان کا واقعہ بھی بہت زیادہ. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ, ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ. واضح دلائل جس کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ, فرعون کے پاس, فرعون کا وزیر حامان اور قارون یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا آدمی تھا, لیکن اتنا بڑا بزنس مین تھا کہ تعلقات کس سے تھے اس کے؟ فرعون کے ساتھ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسری قوم کے ہوتے ہیں لیکن پاورفل اتنے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اپنے ساتھ ملاتی ہے. اگرچہ دوسری قوم کے ہیں, گورنمنٹ اس قوم پہ ظلم کر رہی ہے, لیکن کہتی ہے بھائی یہ بندہ پاورفل ہے. ہوتا ہے نا, سیاستوں میں بھی ہوتا ہے. فلما جاء فقالوا ساحر کذاب, ان تینوں بدبختوں نے کیا کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور کیا ہیں؟ کذاب ہیں, جھوٹے ہیں یہ دونوں. فلما جاءہم بالحق من عندنا, جب موسیٰ علیہ السلام حق کو لے کر آئے, اب فرعون کو خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ پبلک میرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے. قالوا قتلوا ابناء الذین آمنوا معہ, جو لوگ بھی موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. کیا مطلب؟ ان کی نسل کو آگے بڑھنے مت دو. واستحیوا نساءہم, ان کی عورتوں کو چھوڑ دو. عورتوں کو زندہ رکھو, مردوں کو قتل. دو فائدے ہوں گے اس سے. ایک, ان عورتوں سے نسل کس کی پیدا ہوگی؟ فرعونیوں کی پیدا ہوگی. فرعون بھی اتنا بے وقوف اور احمق نہیں تھا کہ فیملی پلاننگ پر عمل کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی نسل کو تباہ کر دے. اتنی سینس اس میں بھی تھی کہ ترقی جبھی ہوگی جب اپنی بڑھے گی اور دوسرے کی کم ہوگی. ہم کیسے بے وقوف ہیں پرلے درجے کے فیملی پلاننگ کی باتوں میں آ کے کہ خود اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. خود ہی جیسے یورپ نے کر دیا نا, برباد ہو گئے وہ لوگ. اب وہ پریشان ہے, ٹینشن میں ہے کہ یار نسل بڑھائیں کیسے, اب بڑھ نہیں رہی وہاں پہ. اب ہمیں انہوں نے منجن بیچنا شروع کر دیا کہ کم کرو, اور ہم بھی دبا گئے, بچے دو ہی اچھے. تو اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ دشمن قوم کی نسل کم ہوگی, اپنی نسل کیا ہوگی؟ بڑھے گی. اپنی نسل کو بڑھانا ہے, اس لیے ان کی عورتوں کو زندہ رکھا تھا. وما کید, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نسل جو قوم کی بڑھتی ہے وہ مردوں سے بڑھتی ہے, وہ عورتوں سے. دیکھو گروتھ ریشو خواتین سے بڑھتا ہے آبادی کا, اس کا مرد سے تعلق نہیں ہے. مرد کا کی نسل بڑھنے سے اس کا تعلق کس قوم کی بڑھانا چاہتے ہیں. تو جس قوم کے مردوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا اس قوم کی نسل کیا ہوگی؟ بڑھے گی. مثال کے طور پر خان لوگ اگر زیادہ شادیاں کریں گے تو دنیا میں خان کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ. پنجابی لوگ زیادہ شادیاں کریں گے تو پنجابی کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ. مہاجر زیادہ شادیاں کریں گے تو مہاجر, مردوں کی بات کر رہا ہوں, تو کیا ہو جائیں گے؟ مہاجر زیادہ ہو جائیں گے. لیکن اگر عورتیں جس خاندان میں جاتی ہیں تو پھر اس کی نسل, ان کی نسل بڑھاتی ہیں وہ. تو وما کید الکافرین الا فی ضلال. وقال فرعون, ایک وقت آیا فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑ دو, اب میں موسیٰ کو قتل کروں گا. ولیدع ربہ, موسیٰ کو چاہیے اپنی مدد کے لیے اپنے خدا کو بلا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم, فرعون نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین چینج کر دے گا. دیکھو فرعون نعرے کتنے اچھے لگا رہا تھا نا کہ میں فسادی نہیں ہوں, فسادی کون ہے؟ موسیٰ. یہ چینج کرے گا ہماری روایات کو, ہماری پرمپرا کو, ہماری رسومات کو, ہمارے کلچر کو چینج کرے گا. یا یہ زمین میں یظہر فی الارض الفساد, یہ زمین میں فساد پھیلائے گا. یہ جو بھی آج کل فساد کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ فسادی کہتے ہیں, اور جو فسادی ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہو؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں دنیا میں امن کا علمبردار. ایوارڈ ان لوگوں کو امن کے مل رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ دھماکے کروا رہے ہیں. اچھا خیر, اب یہ سیاسی باتیں ہو جائیں گی, اب آگے چلتے ہیں. وقال موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وقال رجل من آل فرعون, یہ پہلو ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں, یہ قرآن میں دوسرے مقام پر نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے کہ جب یہ دعوت چلی ہے تو فرعون کے دربار میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ایک تو فرعون کی بیوی تھی, کتنی بڑی قربانی, شاہی خاندان میں پلی ہے, کیسی عیش و عشرت میں پلی ہے, ایمان کس پہ لا رہی ہے؟ موسیٰ پر. فرعون نے بہت ظلم, کیونکہ جب اپنے ہی گھر کے لوگ ادھر کو جانا شروع ہو جائیں اور یہ خبر پھیلی کہ فرعون کی جو بیوی ملکہ ہے وہ ایمان لے آئی ہے, تو کیا گزری ہوگی. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, پھر اللہ سے دعائیں مانگی. پھر روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اتنا ظلم کیا اس زوجہ پہ کہ اس کو کیلوں پہ لٹا کے نا, پھر فرعون ذی الاوتاد کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, میخوں والا, کہ وہ ظلم یہ کرتا تھا کہ کیلیں گاڑ کے نا الٹی جانب اس میں بندوں کو لٹاتا تھا. وہ کیلیں جسم میں گھستی تھیں, پھر ان کو کھینچتا تھا, جس سے پورے جسم کی جو گوشت ہے وہ ادھڑ جاتا تھا. اس طرح اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیا. لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب وہ موت کے لیے اپنی زوجہ کو لٹانے لگا نا سزا دینے کے لیے, تو اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے جنت کا نقشہ کر دیا, حضرت آسیہ کے سامنے, تو تسلی دینے کے لیے. تو وقال رجل مؤمن من آل فرعون, قرآن کہتا ہے آل فرعون سے ہی ایک شخص ایمان لے آیا, انہی کے درباریوں میں سے تھا, اسی کی اسمبلی میں سے تھا. جب فرعون کا محل اور جب دربار لگا کرتا تھا تو یوں سمجھیں کہ رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا, اپر لیول کے لوگوں میں سے تھا. وہ کہنے لگا یکتم ایمانہ, اور اس نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. میں نے کل تفصیل سے بتائی تھی نا یہ بات, کہ جب کسی کافر کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اپنے اسلام کو شو کر دیا تو مجھے قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے اپنا اسلام چھپانا جائز ہے. تو وہ اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. لیکن اس نے جب مشورہ کی میٹنگ ہوئی ہے نا, فرعون نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو ہم کیا کر دیں, قتل کر دیں. تو میٹنگ میں اس نے کیا کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے. وجاءکم بالبینات من ربکم, اور اس کی بات سنو وہ دلائل کے ساتھ آیا ہے, بغیر دلیل کے وہ بات نہیں کر رہا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, اتنے معجزے بھی دکھا رہا ہے, بات بھی ٹھیک کر رہا ہے, پھر بھی اگر جھوٹا نکلا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, تو اس کے جھوٹ کا وبال کس پر ہوگا؟ اسی پر ہوگا.